بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ غلام رضا کاظمی آپ سے مخاطب۔ ناظرین، آزاد کشمیر میں انتخابات کا جو تیسرا مرحلہ ہے وہ اپنے اختتام کی جانب گامزن ہے۔ پولنگ اسٹیشنز پر چیف الیکشن کمشنر کی پریس کانفرنس کے مطابق تمام پولنگ کا جو سامان تھا وہ سیکیورٹی کی نگرانی میں پہنچا دیا گیا ہے۔ افواج پاکستان تمام سیکیورٹی امور کی نگرانی کر رہی ہے۔ اس پورے ایشوز پہ بات کریں گے۔ اس وقت ہم ڈسکس کریں گے آج آزاد کشمیر کے دو حلقے، جس میں غربی باغ اور کوٹا کے اندر کیا سیاسی سچویشن ہے، کون کون سے امیدوار وہاں سے حصہ لے رہے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہے معروف تجزیہ کار غلام اللہ اوان ایڈوکیٹ۔ غلام اللہ صاحب، پروگرام میں خوش آمدید۔ جی بہت یہ بتائیے جی کہ آج جو انتخابات کا تیسرا مرحلہ ہے اس کے سلسلے میں چیف الیکشن کمشنر نے پریس کانفرنس کے ذریعے بتایا کہ فوج کی نگرانی میں پولنگ کا تمام سامان پہنچا دیا گیا ہے۔ شروع کرتے ہیں ہم غربی باغ سے کہ غربی باغ کے حلقے میں کیا سچویشن ہے، وہاں سیکیورٹی کی سچویشن کیا ہے، کون کون سے کینڈیڈیٹس حصہ لے رہے ہیں، اور اس وقت اوور آل جو پورا من الیکشن کا ایک سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے، کیا کہیں گے اس پہ؟ رضا صاحب، سب سے اہم بات یہ کہتے ہیں کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، اور عوام ہمیشہ اپنے نمائندوں کا جب انتخاب کرتے ہیں تو ووٹ کی پرچی کے ذریعے کرتے ہیں، وہ اپنے لوگوں کا خود انتخاب کرتے ہیں۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ میں یہاں پہ مبارکباد دوں گا آزاد کشمیر کے اندر جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کو، الیکشن کمیشن کو اور باقی لوگوں کو، کہ جنہوں نے آزاد کشمیر کے اندر ایک ایسے وقت میں کہ جب کچھ قوتیں یہ چاہتی تھی کہ آزاد کشمیر کے اندر جو الیکشن کا عمل ہے یہ سبوتاس ہو، آزاد کشمیر کے اندر لوگوں کو جو حق رائے دہی کا جو حق ہے ان کا، تو وہ حق ان سے چھینا جائے۔ مجھے یاد آیا انڈین میڈیا بہت چیخ رہا تھا کہ آزاد کشمیر میں انتخابات، میں وہی کہہ رہا ہوں۔ اور الحمدللہ کہ آزاد کشمیر میں جو 2 ڈویژن میں الیکشن ہوا تو ان کا ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 50-60% سے اوپر گیا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ووٹ کے ذریعے اپنی تقدیر بدلیں گے، اپنی قسمت بدلیں گے، اپنی ریاست کا ماحول بدلیں گے، اپنے لیے تعمیر و ترقی کے راستے تلاش کریں گے، اپنے بچوں کی بہتری کے لیے، اپنے خاندانوں کی بہتری کے لیے وہ ایسی حکومت کا انتخاب کریں گے جو عوامی حکومت ہو، ان کے ووٹ سے منتخب ہو، اور جب وہ اقتدار میں جائیں، جب وہ پارلیمنٹ کے اندر جائیں، جب وہ لیجسلیٹو اسمبلی کے اندر جائیں، تو وہ ایک ایسی قانون سازی کریں کہ جس قانون سازی سے عام لوگوں کی زندگی میں فرق پڑے۔ تو اب چونکہ آزاد کشمیر کے اندر جو تیسرا مرحلہ ہے اور تیسرے حلقے میں آج آپ نے میری رسپانسبلٹی اس پروگرام میں رکھی ہوئی ہے کہ میں غربی باغ پہ بات کروں، میں جو کوٹا ہے اس کے اوپر بات کروں، تو میں اگر چونکہ یہ دونوں آپ کے فیوریٹ سبجیکٹ بھی رہے ان فیوچر، ماضی میں، تو اس لیے پھر میں نے کہا آپ سے بالکل نہیں رضا صاحب، بات کیا کہ ہمیں اویئر ہونا چاہیے، ہمیں اپنے ارد گرد کے حالات سے واقفیت ہونی چاہیے، ہمیں ان حلقوں کا، ان قیادت کا، ان لوگوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ جو ہمارے لیے یا ہمارے لوگوں کے لیے بہتر ہوتے ہیں۔ ہمیں حلقوں میں لوگوں کی ذہنیت کا بھی پتہ ہونا چاہیے، ہمیں ان کی سوچ کا بھی پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم سوشل اینیمل ہیں۔ کہتے ہیں کہ کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہے، اور کوئی بھی انسان اکیلا اپنی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا۔ اس کو ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مختلف لوگوں سے، مختلف قبائل سے، مختلف چیزوں سے اس کا واسطہ پڑتا ہے۔ تو ہمیں بھی ایک دوسرے سے، کیونکہ ہم ایک چھوٹی سی ریاست ہیں، تو ایک چھوٹی سی ریاست میں بھی اگر ہم بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کے حال احوال سے واقفیت نہ رکھتے ہوں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ غربی باغ پہ آ جاتے ہیں۔ رضا صاحب کیوں آپ کی کیا بات چل رہا ہے غربی باغ؟ چیلنج کرنی۔ اچھا رضا صاحب، یہ جو غربی باغ ہے تو یہ ہمیشہ سے آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے جو امیدوار ہیں یہاں سے جیتے رہے ہیں، یہاں سے سردار محمد عبد القیوم خان صاحب جیسے دیو عقل سیاسی شخصیت کے، جنہوں نے تحریک آزادی کشمیر کے لیے پہلی گولی چلائی، جنہوں نے ہمیشہ کشمیریوں کا جو پاکستان کے ساتھ ایک رشتہ ہے، کشمیر بنے گا پاکستان کے سلوگن کے ساتھ اپنی زندگی گزاری، اور یہاں کے لوگوں نے ہمیشہ تحریک آزادی کشمیر میں بڑا کردار ادا کیا، چاہے وہ سیاسی محاذ ہو، وہ جہادی محاذ ہو، وہ کسی اور طرح کا معاذ ہو۔ بلا شبہ مجاہد اول آزاد کشمیر کی سیاست میں ایک یونیورسٹی کا درجہ رکھتے تھے۔ آپ غازی آباد کو آزاد کشمیر، جب آپ آزاد کشمیر کی بات کریں گے تو آپ غازی آباد کی جو جدوجہد ہے اس کو کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سردار محمد ابراہیم خان اور سردار مجاہد اول سردار محمد عبد القیوم خان یا سردار سکندر یاد خان صاحب جی آزاد کشمیر کے عوام کا ایک خوبصورت چہرہ تھے دنیا کے اندر، جنہوں نے نہ صرف مسئلہ کشمیر کو
اجاگر کرنے میں اپنا کردار ادا کیا، بلکہ کشمیریوں کی ایک بہترین نمائندگی اور کشمیریوں کی ایک بہترین تصویر جو دنیا کے سامنے لے کے آئے، تو یہ وہ شخصیات ہیں۔ اب یہ ان کا حلقہ ہے، اور اس حلقے میں کیونکہ اس وقت آپ کا جو مطمع نظر ہے تو وہ یہاں اس حلقے کے الیکشن کے حوالے سے ہے۔ اب کیونکہ جو یہ حلقہ ہے، اس حلقے میں غربی باغ میں مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان صاحب کے صاحبزادے سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عتیق احمد خان صاحب، جو آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے سربراہ بھی ہیں، وہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ان کے مد مقابل انہی کی برادری کے، انہی کے عزیز و اقارب ایک ہیں جو عوامی دست و بازو، ان کی اپنی پولیٹیکل پارٹی ہے، تو اس کے پلیٹ فارم سے ساجد اقبال عباسی صاحب جو ہیں یہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اور ساجد اقبال عباسی صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بڑے ہمدرد قسم کے آدمی ہیں، بڑے اچھے انسان ہیں، اور انہوں نے اپنے لوگوں کے لیے بڑی کوشش کی ہے، اپنی مدد آپ کے تحت، اور بہت سارے لوگوں کو انہوں نے بیرون ملک جو ہے وہ شفٹ بھی کیا، لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں۔ اور پھر یہاں سے جو پی ایم ایل ان جو ہے اس کے راجہ فیصل آزاد صاحب ہیں۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے، یہ راجہ فیصل آزاد صاحب جب پی وائی او میں ہوتے تھے، میں پی ایس ایف میں ہوا کرتا تھا، تو میں نے ان کے ساتھ سیاست بھی کی ہوئی ہے۔ بہت زبردست شخصیت کے مالک ہیں۔ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ نہیں، کہنا کچھ نہیں چاہتا، لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو انسان اچھا ہے ہمیں اس کی اچھائیوں کو دیکھنا ہے۔ ہمیں اس سے نہیں غرض ہے فیصل آزاد صاحب تو بڑے الیکشن جیت رہے ہیں یا ہار رہے ہیں، ہمیں اس سے کیا غرض ہے؟ ہمیں یہ غرض ہے کہ ایک بہترین شخصیت کے اس میں کوئی شک نہیں، وہ بڑے اور بہترین ریپرزنٹیٹیو ہیں، اور بہترین اپنا موقف رکھتے ہیں، اور ہمیشہ نظریاتی گفتگو کرتے ہیں، اور ہمیشہ اپنے ذاتی مفادات کو عوامی مفادات سے الگ رکھتے ہیں، اور ہمیشہ عوام کی بات کرتے ہیں۔ بڑے اچھے انسان ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سے راجہ مبشر اعجاز خان صاحب ہیں، تو یہ بھی بہت اچھی شخصیت کے مالک ہیں، بڑے دلچسپ آدمی ہیں۔ ان کے میں ولاگ وغیرہ دیکھتا رہتا ہوں اکثر واق کے، اور یہ واق کے دوران میں کچھ گفتگو وغیرہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو حلقہ ہے، اس میں اس وقت جو مقابلہ ہے تو وہ سردار عتیق احمد خان صاحب اور ساجد اقبال عباسی صاحب کے درمیان دیکھنے میں آ رہا ہے۔ لیکن یہاں پہ جو مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہیں تو وہ بھی کہیں کہیں پہ مقابلے میں نظر آتے ہیں، لیکن مجموعی طور پہ اگر آپ اس حلقے کی بات کریں تو یہاں پہ ساجد عباسی صاحب اور سردار عتیق احمد خان صاحب کے درمیان مقابلہ متوقع ہے۔ کانٹے دار بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ساجد عباسی صاحب کے پاس سابق پرائم منسٹر کا ٹیگ نہیں ہے، یا کوئی وزیر کا ٹیگ نہیں ہے، لیکن بحثیت انسان، بحثیت شخصیت بہت اچھے انسان ہیں، اور لوگ ان کو پسند کرتے ہیں، اور لوگ ان کے ساتھ چلنے میں بڑی فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو غربی باغ ہے، تو اس میں اس وقت جو مقابلہ ہے وہ مسلم کانفرنس اور عوام دست بازو جو پارٹی ہے اس کے درمیان ہے۔ ٹھیک ہے، اور یقینی طور پہ اب کون جیتا ہے، جیتے گا تو وہی نا رضا صاحب جس کو عوام ووٹ دیں گے، ٹھیک ہے، جو عوام کی کو پولنگ اسٹیشن پہ لانے میں کامیاب ہوگا، جو ووٹ کی پرچی کے ساتھ کے ذریعے حلقے کی جو قسمت ہے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو کسی کو موسٹ فیورٹ ہم اس لیے نہیں کہتے یا کہنا نہیں چاہتے، کیونکہ یہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے، اور وہاں کے اس حلقے کے لوگوں نے کرنا ہے۔ ہم کسی کے حلقے کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش بالکل بھی نہیں کرتے، نہ کسی کو فائدہ یا نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ البتہ یہاں پہ 4 بڑی شخصیات ہیں جو ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں، اور یقینی طور پہ جب عوام فیصلہ دیں گے، جن کو پتہ ہے کہ جنہوں نے تعین کرنا ہے کہ ان کو مستقبل میں کیا چاہیے، ان کو ان کے بچوں کے لیے، اس ریاست کی بہتری کے لیے ان کا کیا کردار ہے، جب وہ اپنے ووٹ کی پرچی سے منتخب کر کے بھیجیں گے، جس کو بھیجیں گے میں اور آپ اس کو قبول کرتے ہوئے اس کو ویلکم کریں گے۔ سر یہ بتائیے کہ اس وقت کوٹا حویلی اس ڈسٹرکٹ کے اندر جو انتخابات ہیں کیا پرامن ہو رہے ہیں؟ سیکورٹی سچویشن وہاں پر کیا ہے، اور کون کون سے کینڈیڈیٹ ہیں؟ رضا صاحب، کوٹا جو ہے اس کے حوالے سے سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج کل ایک تاثر دیا جا رہا تھا آزاد کشمیر کے اندر، اور انٹرنیشنلی اور اسپیشلی جو انڈین میڈیا ہے وہ آئے روز پروپیگنڈا کرتا تھا کہ جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں وہ پاکستان سے آزادی چاہتے ہیں، وہ پاکستان سے الگ ہونا چاہتے ہیں، اور وہاں اور اسپیشلی یہ جو پروپیگنڈا تھا یہ کوٹا، راولا کوٹ، حویلی، ان جگہوں کے حوالے سے تھا۔ لیکن گزشتہ دنوں میں نے ایک جلسہ دیکھا مسلم لیگ نون کا کوٹا میں، محسن عزیز صاحب کا، تو اس میں ہزاروں کی تعداد میں بہت بڑا کراؤڈ تھا، لوگ موجود تھے۔ تو انہوں نے وہاں پہ سیاسی جلسہ لگانے کے بجائے
وہاں پہ کسی شخصیت کا نعرہ لگانے کے بجائے انہوں نے ایک نعرہ لگایا ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ یہ ایک جلسہ نہیں تھا، یہ ایک ریفرنڈم تھا، یہ ایک آواز تھی ان کشمیریوں کی کہ جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، مملکت خدا داد پاکستان کا جو سبز لالی پرچم ہے اس میں رنگ بھرنے کے لیے جنہوں نے اپنے خون کی ندیاں بہا دیں، اسی دھرتی نے ایک بار پھر وہاں سے ایک ایسے وقت میں کہ جب آپ کا مکار دشمن بھارت آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرنے میں مصروف تھا، کچھ ایسی قوتیں کہ جو بیرونی ایجنڈے کے اوپر پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جو کشمیریوں اور پاکستانیوں کے رشتوں کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ان کے سینے پہ چڑھ کے محسن عزیز کے جلسے میں جب کشمیریوں نے کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے کہ نعرہ لگایا، تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ریفرنڈم تھا کشمیریوں کی طرف سے، اور یہ ایک محبت کا اظہار تھا پاکستان کے ساتھ، کیونکہ کشمیری ہمیشہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کوٹا کے لوگوں نے تاریخ رقم کیا ہے یہ نعرہ دے کر، اور ایک ایسے وقت میں کہ جب ان کے بارے میں بیرونی دنیا میں پروپیگنڈا کسی اور انداز سے کیا جا رہا تھا۔ اب کیونکہ ہمارا جو مطمع نظر ہے کہ وہ یہاں کی سیاست کے حوالے سے ہے، تو یہاں پہ بھی رضا صاحب بڑے قادور شخصیات سٹنگ پرائم منسٹر الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں، اور یہاں کی جو سیاست ہے وہ بھی آزاد کشمیر کی بڑی مختلف سی سیاست ہے، اور یہاں پہ چیزیں جو ہے وہ مختلف طرح سے ٹریول کر رہی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہاں سے سابق پرائم منسٹر ہیں آزاد کشمیر کے فیصل ممتاز راٹھور صاحب، میرے حال میں آج ختم ہو گئے ہوئے ہیں، کل ختم ہوئے ہیں یہ، تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں، مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے۔ ان کے والد بھی آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر ہیں، یہ بھی آپ کو بتائیے۔ جی بالکل یہی ہے۔ تو یہاں پہ محسن عزیز صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں، تو ان کے والد صاحب پرائم منسٹر نہیں رہے لیکن سینئر وزیر کے عہدے پہ براجمان رہے ہیں۔ تو چودھری عزیز صاحب بڑی شخصیت کا نام ہے، بڑی آزاد کشمیر میں بڑی جانی پہچانی شخصیت۔ وہاں پہ ایک آزاد امیدوار ہیں خواجہ طارق سعید صاحب بھی یہاں سے، جن کے اگر ہم ان کو ڈسکس نہیں کریں گے اس پروگرام میں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے پروگرام ٹھیک نہیں کیا، جن کے والد صاحب جسٹس ہوا کرتے تھے جی، اور یہ خود ایڈوکیٹ ہیں، اور ایک بہت بڑی کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں یہاں سے۔ اور یہاں سے ایک اور شخصیت ہیں عامر نذیر صاحب، آئی پی پی کے ٹکٹ سے الیکشن لڑ رہے ہیں، جو فیصل راٹھور صاحب نے جن کو ٹکٹ دلوایا تھا وہی تو نہیں ہے؟ ہاں شاید یہی ہے۔ تو یہ کیونکہ گزشتہ دور میں یہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر تھے، اور اس الیکشن میں بھی ان کو پاکستان تحریک انصاف نے ٹکٹ دیا تھا، لیکن بدقسمتی کے ساتھ، یا ان کی خوش قسمتی یا بدقسمتی کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس نے آزاد کشمیر الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا، تو تب انہوں نے آئی پی پی کو جوائن کر کے یہاں سے۔ اب یہاں پہ رضا صاحب بڑی دلچسپ صورتحال ہے، اور وہ دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ یہاں سے گزشتہ الیکشن میں فیصل ممتاز راٹھور صاحب کے سپورٹر تھے طارق سعید صاحب، ایک معاہدہ ہوا تھا اور ان ایک دونوں معاہدے کے درمیان۔ ذریعے یہ پچھلے 10 سال سے ایک دوسرے کے ساتھ چل رہے تھے، ایک الیکشن لڑتا تھا دوسرا ایڈجسٹ ہوتا تھا۔ تو اس گزشتہ الیکشن میں بھی فیصل راٹھور صاحب اور طارق سعید صاحب مشترکہ طور پہ جو ہے وہ انہوں نے الیکشن لڑا، اور محسن عزیز صاحب کے ووٹوں کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ عامر نذیر صاحب جو ہیں وہ ان کو کٹ آف کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو فیصل راٹھور صاحب ہیں ان کے ووٹوں کے اوپر قبضہ جما لیا ہوا ہے طارق سعید صاحب نے، اور یہاں پہ محسن عزیز صاحب کو اگر کوئی نقصان پہنچ رہا ہے تو وہ عامر نذیر صاحب کی صورت میں پہنچ رہا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اس حلقے کے اندر اس وقت سابق پرائم منسٹر بھی ہیں، ان کے والد صاحب بھی پرائم منسٹر تھے، ان کے بجائے اس حلقے میں ویسے تو سارے ہی جدوجہد کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، بڑی اچھی بہتر پوزیشن میں الیکشن لڑ رہے ہیں، لیکن یہاں پہ میرے پوائنٹ آف ویو سے جو اصل مقابلہ ہے وہ طارق سعید صاحب اور محسن عزیز صاحب کے درمیان بہت کانٹے دار مقابلہ ہے، اور کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی بعید نہیں ہے کہ کون 500 ووٹ اوپر چلا جائے، کون 500 ووٹ نیچے چلا جائے۔ کراؤڈ جو بتا رہا تھا اس حلقے کی، تو میرے خیال میں محسن عزیز کو تو کوئی کمپیٹ نہیں کر پائے گا ان میں سے۔ رضا صاحب وہ بنیادی طور پہ وہ حالات تو ایسے ہی لگتے ہیں نا۔ رضا صاحب وہ جو جلسہ تھا نا، اس جلسے نے نظریاتی طور پہ جو لوگ منتشر تھے ان کو نظریاتی طور پہ نظریاتی صورتیں فراہم کی ہیں، نظریاتی نام فراہم کیا ہے، نظریاتی طور پہ یہ ایک سلوگن دیا ہے کہ ہم اپنی نظریات سے نہیں ہٹیں، ہم اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں کو نہیں بھولیں، ہم کشمیری جو 70 سال سے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں جس پاکستان کے لیے، تو اس کی ہم کسی بھی قیمت پہ کسی بھی وجہ سے ہم اس سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہیں، لیکن کسی جلسے کی بنیاد پہ آپ یہ تعین کبھی بھی نہیں کر سکتے
کہ کون جیت رہا ہے یا کون آ رہا ہے، کیونکہ کراؤڈ آپ کی پوزیشن کو ڈیفائن کر پاتا. اچھا اس پہ میں آتا ہوں، اس پہ میں اچھا وہاں پہ کراؤڈ میں آپ نے ایک چیز نہیں دیکھی، کراؤڈ چارج نہیں تھا سوائے اس بات کے کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے. اچھا غلام اللہ صاحب، مجھے غلام اللہ صاحب میرے پاس وقت بہت شارٹ ہے، کیونکہ الکا حویلی جو ہے کوٹا اس کے اندر محسن عزیز اور طارق سعید کے درمیان کمپٹیشن ہے، یا ان کو ساتھ ساتھ میرے خیال میں ان کا پیچھا کر رہے ہیں فیصل ممتاز راٹھور. آپ کا بہت شکریہ. میرا آپ سے آخری کوشچن ہے کہ آزاد کشمیر کا جو مستقبل ہے اس وقت یہ پارلیمانی نظام اور جمہوریت کے ساتھ وابستہ ہے. اس جمہوریت کے خلاف، اس پارلیمانی نظام کے خلاف جو سازش کی جا رہی ہے یا سازشیں ہو رہی ہیں، ان سازشوں کا کیسے مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ رضا صاحب، اس پارلیمانی نظام کے خلاف سازش نہیں کی جا رہی بلکہ اس ریاست کے خلاف ایک سازش کی جا رہی ہے، اور اس ریاست کے لوگوں کو بے یار و مددگار چھوڑنے کی بات ہو رہی ہے. اس کو ناکام کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان لوگوں ریاست کے لوگوں کو نظریاتی بنیادوں پہ تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان لوگوں کو برادریزم کے نام پہ تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان لوگوں کو ڈویژن کی سطح پہ تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان لوگوں کو اس حد تک تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تاکہ ان کے اندر وہ مزاحمت کا جو عنصر تھا، جو تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے تھا، وہ عنصر ہی ختم ہو جائے. اور کیونکہ یہ جو آزاد کشمیر کے اندر جو حکومت ہے، یہ میں اس کو حکومت میں جو کہہ رہا ہوں سر، میرا جو کوشچن ہے وہ یہ ہے، یہ جو چھوٹے چھوٹے جتھے بنا کے، پریشر گروپس بنا کے، ایک انتشار پھیلا کے، یہ جو انتشاری ٹولے اس جمہوری سسٹم کے، اس ریاست کے، اس ریاستی عوام کے خلاف سازش کر رہے ہیں، اس کو کیسے ناکام بنائیں گے؟ میں اس پہ آ رہا ہوں. رضا صاحب، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کے لوگوں کو مختلف طریقوں سے تقسیم کیا جا رہا ہے، اور اس تقسیم کرنے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ حقوق کی جدوجہد نہیں ہے بلکہ تحریک آزادی کشمیر کو کمزور کرنا ہے، ناکام کرنا ہے. کیونکہ یہ جو آزاد کشمیر کا جو مظفر آباد ہے، جو آج لیجسلیٹو اسمبلی ہے، یہ بنیادی طور پہ تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہونا تھا. یہاں سے قافلوں نے جانا تھا، جنہوں نے مقبوضہ کشمیر کے جو مسلمانوں کو آزادی دلانی تھی، ان کے اوپر جو دہشت گردی ہو رہی ہے، ان کے اوپر جو مظالم ہونے، ان سے ان کو نجات دلانی تھی، اور اس مقبوضہ کشمیر کو آزاد کر کے پاکستان کا حصہ بنانا تھا. کیونکہ تحریک آزادی کشمیر جو ہے وہ تکمیل پاکستان کا نامکمل ایجنڈا ہے. اور آج تحریک آزادی کشمیر کے ساتھ حقوق کے نام پہ جو سازشیں کی جا رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس قوم کو تقسیم کرنے کی ایک سازش ہے جس کو قوم نے مجموعی طور پہ جو ہے وہ مسترد کر. غلام اللہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھے غلام اللہ عوان ایڈوکیٹ، جو موجودہ سچویشن پر اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے. آئندہ پوڈ کاسٹ تک دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.